सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज हमें प्रोग्राम में स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला सवाल इमरान साहब मैं सेनेटर साहब से लेती हूँ और फिर हम दोनों मिलके भी सवाल करते रहेंगे, आपकी भी राय मैं शामिल कर लूँगी। सेनेटर साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज से ये ऐवान स्टार्ट हुआ है, अरकान की हल्फ बर्दारी, फिर हमने देखा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, तो काफ़ी ज़्यादा एक हमें टेम्परेचर जो है उसमें हिद्दत नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा अपोजिशन शोर शराबा और हंगामा आराई भी कर रही है। इस सारे माहौल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कंफर्टेबल होगा PMLN को ये हुकूमत चलाना इत्तेहादी जमातों के साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है या शेखडम है, वहाँ तो कोई अल्लाह गुल्ला शोर शराबा नहीं, सब कुछ चलेगा। और अगर जमहूरियत है और जमहूरियत में भी अगर किसी एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी है, फिर भी हाउस में एक सन्नाटा रहता है, काम क्वाइट होता है, कुछ लोग बातचीत करते हैं। लेकिन अगर आपका मैंडेट स्प्लिट हो तो फिर जमहूरियत के ये लवाजमात तो हैं कि शोर शराबा तो होगा ऑब्वियसली, और आपको यू विल हैव टू लिव विद दिस बिकॉज जो वोटर की मैंडेट है वो स्प्लिट है, किसी एक पार्टी के पास इतने वोट्स नहीं कि वो अपनी हुकूमत बना सके। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर के सियासी बलूगत के साथ और समझदारी के साथ और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अभी आपने बड़ा अच्छा कहा इंट्रो में कि ये सिस्टम भी आगे चल रहा है, चीफ मिनिस्टर्स भी इलेक्ट हो गए, मेंबर्स ने हलफ भी ले लिया, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी हो गया, और इसी तरह इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों संडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी खुदा के करम से हो जाएगा। तो वेयर एज अपोजिशन को ये राइट तो है कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करे और स्पीकर्स का ये ड्यूटी है कि वो उनके नुक्ता नज़र को सुने। लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये भी ज़हन में रखना है कि आगे मुल्क को कैसे लेके चलना है, और उसके लिए कलेक्टिवली आपके वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान रहनी चाहिए। और मुझे पक्की उम्मीद है कि लीडर ऑफ द हाउस मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में और ये आपके जो सरदार याद साहब हैं एज ए स्पीकर, ये दे विल बैंड बैकवर्ड्स और दे एक्सटेंड करेंगे अपने हाथ फॉर कोऑपरेशन, और सब्सिक्वेंटली इंशाल्लाह ये आहिस्ता चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। नहीं, लेकिन इसमें समीना इससे जुड़ा एक सवाल है। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि चलें ये तो पार्लियामेंट का सिस्टम तो चल जाएगा, कौमी असम्बली भी चल जाएगी, लेकिन क्या इस माहौल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कुछ डिलीवर कर पाएगी या सिर्फ माहौल ही ठीक करने में मसरूफ रहेगी? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑफ कोर्स जब हुकूमत के लोग तामन मांगते हैं और लोगों को साथ लगाते हैं तो उसका बड़ा मकसद तो यही होता है कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया जाए। अब चूंकि एक्सक्लूसिवली नून ही हुकूमत में है और पीपल पार्टी वाले हमारी ख्वाहिश के बरक्स वो उसमें शामिल नहीं हैं, तो आई एम श्योर कि पूरी जोर लगाया जाएगा, पूरा तामन किया जाएगा, और मिनिस्ट्रियां कायम हैं, उनके अंदर पूरी ऑफिसर्स मौजूद हैं, मिनिस्टर्स अपना काम करेंगे, और खुदा के करम से ये जो की पोस्ट हैं इनके ऊपर मुल्क को आगे, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपका जो फाइनेंशियल जो इम्बैलेंस हुआ है कंट्री के अंदर, और जो आगे आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, जो डॉलर की प्राइस, महंगाई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है, ये फूलों की सेज तो है नहीं मुल्क के अंदर हुकूमत करना। तो मुस्लिम लीग नून के कंधों पे बहुत बड़ा एक बोझ होगा। ये पहले PDM की हुकूमत में भी कोलेशन थी और सब पार्टियां थी और सब थे, अब ये खुद हैं, लेकिन ये लेट अस से कि इनकी जो पॉलिसीज होंगी, लाइक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, लाइक और डीरेगुलेशन की पॉलिसी है, उसके ऊपर सारी जमातों को एग्री करना पड़ेगा। और फिर जैसे लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मीसाके मईशत करें, जो हमारे अपोजिशन में लोग हैं वो भी मुल्क के हमदर्द लोग हैं, वो भी पैट्रियोटिक हैं, एंड वी अंडरस्टैंड कि उनको भी होगा। लेकिन उनके साथ आप लोग अगर कुछ ऐसा करें, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, फिर ही कुछ अच्छाई उनके साथ करेंगे तो शायद वो ज़्यादा माइल हो जाए, क्योंकि अभी तो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। उनकी मखसूस नशिस्तें भी लेने के लिए PMLN पहुंच गई कि जी हमें दे दें। क्या ही अच्छा होता भाई, आप कहते भाई दे उनकी जो नशिस्तें हैं, कम से कम आप तो PMLN तो क्लेम ना करती,
پہلے ہی وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اوپر سے مخصوص نشستیں بھی ان کو نہیں لینے دی جا رہی، لیڈرز ان کے بہت سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب ہو رہا ہے، تو ایسے میں وہ کیسے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ پہلے آپ لوگ ان کے ساتھ کچھ نرمی تو دکھائیں۔ دیکھیں، جو تو لیڈرز ان کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ کی حکومت نے تو نہیں ڈالے ہوئے، اور مسلم لیگ کی حکومت انشور کرے گی کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہ ہو، اس طرح کی جو قانونی معاملات ہیں وہ عدالتیں جانیں اور وہ انڈیویجولز جانیں، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے ہر حالت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ تو حکومت رکھے گی، بیکاز حکومت ویک وکٹ پہ ہوتی ہے اور وہ تعاون چاہتی ہے۔ تحریک انصاف نے تو یہ رویہ نہیں رکھا تھا، وہ تو ان کو شودر سمجھتے تھے، ان کو ڈاکو، چور، گالیاں، مطلب وہ زبان جس کی کبھی پارلیمانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ابھی بھی دیکھیں، ابھی حکومت بنی نہیں ہے تو انہوں نے پہلے IMF کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کو آپ وہ نہ دیں، ان کو اور زیادہ فائنانشیل ایڈ نہ دیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ یہ اچھے اقدامات ہیں؟ تو وہی ہوپ، یہ جو ہے نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ ملک کو آگے چلانا ہے تو جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے اتنی اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ پہلا قدم تو سر حکومت کو لینا پڑتا ہے، حکومت کو پہلا قدم لینا پڑے گا، تو جی وہ لینا پڑے گا۔ جی تو یہ ان کی نشستوں کا معاملہ حل کریں نا۔ یہ آپ دیکھیے آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ آفر کیا ہے کہ جی دھاندلی کے اوپر اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو سب سے پہلے میں اپنا حلقہ کھلواتا ہوں، اور کسی کو کوئی ایشو ہے تو حلقے کھولیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو آپ لوگ بھی ایسی پنجاب میں بھی کر دیجئے آفر، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو وہ بھی کوئی آفر کر دیں اس طرح کی کہ کوئی ہم کمیشن بنا دیتے ہیں جی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ایڈریس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں جہاں جس کو شکایت ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا رہا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں ہے تو اپیلنٹ کورٹس ہیں ان کے اوپر جائیں گے۔ ایک پروسیجر ہے نا، یہ کوئی ایسے مقصد یہ ہے کہ جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ گنڈا پور نے یہ اناؤنس کر دیا ہے تو سارے لوگ اناؤنس کر دیں جی کہ ابھی ہم یہ کریں۔ ایک سسٹم کے تحت ملک چل رہا ہے اور لوگوں کو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ اور آئی کین ایشور یو کہ دیکھیں یہ سیٹوں کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا عدلیہ نے کرنا ہے، اور اگر ان کو ملتی ہے تو فابیا، ویری گڈ، اور اگر ان کو نہیں ملتی رولز اور قوانین کے مطابق تو پھر آبویسلی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی اکارڈنگ ٹو دی جتنی سب کی اسٹرینتھ ہے، وہ سرنڈر تو نہیں ہوگی نا ہاؤس کو۔ تو جنرل صاحب ابھی آپ نے جیسے خود بھی ذکر کیا پی ٹی آئی کی طرف سے اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے IMF کو خط لکھنے کا، تو پاکستان بطور ریاست تو اس بات کا خواہاں ہے کہ نیا پیکج جو ہے وہ جلدی سے جلدی IMF کے ساتھ طے ہو جائے اور IMF سے پیسے مل جائیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے اس خط سے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، رکاوٹ تو میرے خیال میں نہیں پیدا ہوگی انشاءاللہ، بیکاز پاکستان ایک بڑا امپارٹنٹ ملک ہے، اس کے اپنے دوست ہیں، اس کا ایک اپنے کریڈینشلز ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں انٹرنل۔ لیکن دی پوائنٹ اس کہ ایک بڑی پارٹی جو ابھر کے آئی ہے اور اس کی مینڈیٹ بھی ہے، وہ اگر یہ لکھتی ہے تو آپ پبلک کی نگاہوں کے اندر تو یہ کوئی قابل تعریف سٹیپس تو نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو فائنانس منسٹر تھے وہ ان کے مرکزی فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب وہ ٹیلی فون کر کے پروونشل فائنانس منسٹرز کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ سائن کریں، وہ نہ کریں، اور اس کے اوپر لغاری صاحب جو منسٹر تھے فائنانس منسٹر پنجاب میں، انہوں نے کہا تھا سر یہ ملک دشمنی ہوگی، ایسے نہ کریں۔ تو ان کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے تھے، ہر کوئی کہتا ہے۔ دیکھیں، ہماری اندر سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمیں جسٹس بھی ملنا چاہیے، اصلاحات بھی کرنی ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا، لیکن ریاست کے مفادات کو داؤ پہ لگانا جو ہے وہ تو پھر جو لوگ پھر کہتے ہیں، میں نے ان کے لیڈرز کو آنیسٹلی سنا کہ اگر آپ کا یہ رویہ ہوگا تو پھر 9 مئی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مروت صاحب غالباً کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو کھوسا صاحب کہہ رہے تھے نہ چلنے دیں گے پارلیمنٹ، ہم باہر بھی ہوں گے اندر بھی ہوں گے۔ یہ چیزیں آپ مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت تھی تو آپ نے ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اب جب آپ اپوزیشن میں تو آپ کہتے ہیں ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو یہ چلتا نہیں ہے کہ مائی وے از دی ہائی وے۔ آئی تھنک کہ آپ کو ذمہ داری کا ثبوت دیں اور آئندہ اور بہتر اپنی پوزیشن دیں اور ووٹ لیں اور ملک کو آگے چلائیں اور اس سسٹم کے بہتر کیا جائے۔ اچھا جنرل صاحب، نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پہلے 2 سال بڑے مشکل ہوں گے، اس کے بعد اگلے 3 سال بہتر ہو جائیں گے۔
تو یہ وہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ 2 سال کے بعد قوم عادی ہو جائے گی، یا واقعی ہی حالات بہتر ہونے کی امید ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. ابھی بھی ملک کو سنبھالا ہوا ہے نا انٹرم گورنمنٹ، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی اپنے طور کے اوپر جو کچھ کر سکے، اس میں افواج پاکستان کا بھی جتنا رول ہو سکتا تھا گائیڈنس کا یا بیک کے اوپر رہ کے کرنے کا وہ کیا. پوری قوم اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اگر آپ کی معاشی حالت دگرگوں ہوتی ہے تو آپ کی قومی سلامتی بھی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کا ڈیفنس ہوگا، آپ کے اندرونی حالات خراب ہوں گے تو آپ کی فارن پالیسی افیکٹ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر، اور میاں نواز شریف صاحب ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کے ذاتی تعلقات ہیں سعودی کے لوگوں کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، یو ای کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. چائنیز صدر نے پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا جب سی پیک کی بات، سینیٹر صاحب خود کیوں نہیں لیڈ کیا انہوں نے فرنٹ سے؟ دیکھیں اس کے پروز اینڈ کانس تو تھے، وہ آ سکتے تھے فار شور، لیکن انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ 3 دفعہ میں پہلے رہ چکا ہوں، اور ابھی شہباز شریف صاحب ایک ڈوئر ہیں، ایک گو گیٹر ہیں، ایک ڈائنامک پرسن ہے، اور انہوں نے آلریڈی کولیشن کو ڈیل کیا ہوا ہے، تو وہ چلائیں گے. اشتہار میں وہ پھر بن رہے تھے وزیر اعظم، اچانک ایک دن بعد انہیں لگا کہ میں تو 3 دفعہ بن چکا ہوں تو اس کے بعد نہ بنوں. یہ تو بڑے عجیب سی بات ہے. اس سے پہلے تو ہم تو یہی سن رہے تھے جب سے وہ آئے تھے کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنے منہ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں اور مجھے کریں. انہوں نے جب یہ الیکشن ہو بھی رہے تھے تو کہا تھا کہ یہ مختلف جو اگر نہیں میجارٹی ملتی تو ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا اور وہ کرے گا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں. یہ تو پارٹی کے لوگوں کی خواہش تھی اور وہ ہمیشہ کہتے تھے. تو اس لیے وہ اشتہارات بھی آ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو ہم آگے لائیں گے. اینڈ آئی اسٹل فیل کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا آنا چاہیے تھا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں، پارٹی کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے اپنے کوئی ہیلتھ ایشوز بھی شاید ہوں گے، ان کے اپنی سوچ کا ایک ہے، آپ فورس تو نہیں کر سکتے.